مریم نواز نے کس طرح اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا اور یہاں تک کیسے پہنچی، کون کون سے پہلے ان کے پاس عہدے رہ چکے ہیں، کتنی بار وہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکی ہیں۔ سوشل میڈیا جو ایک چین بنا ہوا ہے، مریم نواز اس کی بانی ہے۔ پرائم منسٹر کی کون سی تصویر آج اخبار میں پبلش ہونا ہے، یہ مریم نواز ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ جنرل باجوہ جو ہے آرمی چیف بنے، پرائم منسٹر پاکستان کے سلیوٹ کرنے کی ویڈیو جاری ہوئی تھی، وہ ویڈیو مریم نواز نے جاری کی تھی۔ ڈان لیکس، اس کی بھی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ مریم نواز تھی۔ میرا تو انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ پاکستان میں تصور کیا جاتا ہے۔ کون کون سی بڑی شخصیات پنجاب کی وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ایک سیاسی شخصیت کی پروفائل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ شخصیت ہے مریم نواز صاحبہ۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کون کون عام شخصیات اس عہدے پر فائز رہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور مریم نواز نے کس طرح اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا اور یہاں تک کیسے پہنچی، اور کون کون سے پہلے ان کے پاس عہدے رہ چکے ہیں، کتنی بار وہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکی ہیں، باقی ان کی فیملی اور وہ بھی آپ کو سارا بتائیں گے۔ سب سے پہلے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، 12 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 60% پاکستان پنجاب ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرائم منسٹر کے بعد سب سے بڑا عہدہ پاکستان میں تصور کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے پاس پاور بہت زیادہ ہے۔ مطلب چیف منسٹر پنجاب اگر آپ کا نہیں ہے، آپ مرکز میں پرائم منسٹر بھی ہیں، تو آپ کی اتنی وقت نہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ماضی کی ایک تاریخ ہے کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی اور پنجاب میں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا، بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پنجاب کی کون کون سی اہم شخصیات ایسی ہیں جو پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں۔ غلام مصطفیٰ کھر صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اس کے علاوہ صادق حسین قریشی صاحب ملتان سے تھے، شاہ محمود صاحب کی فیملی بڑے قریبی عزیز ہیں، ان کے ماموں ہیں غالباً، وہ بھی سی ایم پنجاب اور گورنر رہے۔ اس کے بعد جناب پھر ایک لمبی سیریز آتی ہے جو میاں برادران ہے ان کی۔ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب پنجاب کے سی ایم رہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب پنجاب کے سی ایم رہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب کو ایک موقع ملا، بڑی عرصہ وہ پنجاب کے سی ایم رہے۔ بیچ میں منظور وٹو اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹائم بھی بیچ میں شامل ہیں، لیکن جناب پرویز الہی صاحب پرویز مشرف دور میں پنجاب کے سی ایم رہے۔ اور اس کے بعد پھر 2008 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوٹے میاں صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملتی ہے ان کو، اور ایک طویل عرصہ تک 10 سال تک کنزیکٹو پنجاب کے وہ سی ایم رہے۔ بیچ میں پھر جو سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ کانٹروورشل شخصیت ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، جس کو ویک ترین سی ایم کہا جاتا ہے ان کی ذاتی ایبلٹیز کے حوالے سے، وہ عثمان بزدار صاحب میں بڑا کرٹیسزم ہوا۔ بیچ میں کچھ شارٹ ٹائم کے لیے حمزہ شہباز بھی رہے ہیں، دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں وہ بھی شارٹ سے ٹائم کے لیے سی ایم پنجاب رہے، اور ایک انٹرم بیچ میں اس کا تذکرہ نہیں کرے تو زیادتی ہو جائیں گی، محسن نقوی صاحب تقریباً 1 سال سی ایم پنجاب رہے، بڑے متحرک وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ نظر آئے۔ وہ جو انڈین مووی تھی وہ والے ہمیں سی ایم نظر آئے کافی، جتنے وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی ان کے معترف تھے کہ آپ نے بڑے اچھے سی ایم رہے۔ تو اب یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کی وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا ہے جناب مریم نواز صاحبہ کو۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بیشتر بار بتا چکے ہیں، کئی بار اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ پنجاب کی سی ایم مریم ہی بننی تھی۔ جب لندن میں میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا جی مریم بھی یہ آگے جا کے سی ایم بنے گی۔ تو یہ چیزیں پرانی ہیں، تو لہٰذا وہ چیزیں کہہ لیں کہ آج وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کو پکچر سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی جو پرائم منسٹر بنی شہید ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو بنی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت سے جو عہدے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار دیے۔ اس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی ہے۔ اس کے بعد فہمیدہ مرزا صاحب پاکستان کی تاریخ کی پہلی اسپیکر نیشنل اسمبلی بنی ہے۔ ہنا ربانی خان صاحبہ پہلی وزیر خارجہ بنی ہے۔ شہلا رضا صاحبہ جو ہیں وہ سندھ کی اسپیکر بنی، اور ایک محترمہ ہے جی ان کا نام تھا شمع خالد، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی کہنے کے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کی پہلی گورنر ان کو نامینیٹ کیا تھا، اور گورنر بننے کے کچھ ٹائم بعد کسی ڈیزیز کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پورا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی تھی۔ غالباً یہ 2010-11 یوسف رضا گلال صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے۔ اب ادھر مریم بی بی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو نامینیشن ہو گئی ہے، خاتون خانہ 1973 میں ان کی پیدائش ہے، 28 اکتوبر 1973، تقریباً 50 سال کی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی 1992 میں۔ کیپٹن صفدر صاحب اس ٹائم کے پرائم منسٹر یعنی ان کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب کے اے ڈی سی جی جو ایک نوجوان گبرو جوان جو خوبصورت سا جو ہے ایک فوجی افسر جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ، ایون گورنرز کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ تو کیپٹن صفدر صاحب جو ہے آج کل ان کی
ہیت پر نہ جائیں, اب وہ تھوڑے رف اینڈ ٹف ہو گئے. اس ٹائم بڑے ہینڈسم آدمی تھے, تو ان کے ساتھ ان کی جو شادی ہوئی لو میرج تھی جو مریم بی بی نے ان کے ساتھ کی. اس کے بعد سے مریم صاحبہ جو ہے کوئی ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے. اس سے پہلے ایک ان کی کنٹروورسی آتی ہے کہ جو انہوں نے ایڈمیشن لیا, نمبر وزیر اعظم تھے ان کے والد صاحب کچھ اوپر نیچے ہوئے, باقی کوئی میڈیا میں ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. مریم نواز ہمیں پھر دکھائی دیتی ہے جب ایگزائل کے بعد میاں صاحب پاکستان آئے 2008 میں, تو پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. پھر 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملتا ہے اور میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں, تو اس ٹائم جناب مریم صاحبہ ہمیں ایک دم سے دکھائی دیتی ہیں. ان کو پہلا عہدہ جو ملا وہ یوتھ کے حوالے, یوتھ افیئرس کی جو ہے ان کو سربراہ بنایا گیا, جو لون شون سارا جو پروگرام تھا, لیکن وہ چیلنج ہوا. اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا چند دن بعد, جس کے بعد مریم نواز نے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے جو ایک اہم چیز جو ذمہ داری اپنے اوپر لی وہ تھا میڈیا مینجمنٹ, ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ. آج ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا جو ایک جن بنا ہوا ہے, جو کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے, سیاست میں اس کا جو یوز تھا سرکاری طور پہ پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی, لیکن سرکاری طور پہ جو پالیٹکس میں اس کا یوز ہے وہ مریم نواز نے شروع کیا. مریم نواز اس کی بانی ہے. پرائم منسٹر آفس میں تھی, تمام میڈیا کو مینیج کر رہی تھی, اور ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل چیزیں تھیں اس کو بھی انہوں نے مینیج کیا. پوری ٹیم بنائی سوشل میڈیا کی, اور ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا کو بھی پوری گائیڈ لائن ان کی طرف سے جاتی تھی. پروگرامز کے حوالے سے کوئی چیز اچھی بری لگتی تھی, مالکان سے سیدھا یہ رابطے میں رہتی تھی. پرائم منسٹر کی کون سی تصویر آج ایونٹ کی اخبار میں پبلش ہونا ہے یہ مریم نواز ڈیسائیڈ کرتی تھی. پرائم منسٹر کسی ایونٹ پہ آ رہے ہیں, ان کی کون سی ویڈیو آج جاری کرنی ہے یہ مریم نواز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی. پھر جناب پاکستان میں کام کر رہی ہوئی, اور جنرل باجوہ جو ہے آرمی چیف بنے, اور ان کی ایک پرائم منسٹر پاکستان کے سلیوٹ کرنے کی ویڈیو جاری ہوئی تھی. وہ ویڈیو مریم نواز نے جاری کی تھی, ان کی اپروول سے وہ ویڈیو جاری ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا جس کو آپ ڈان لیکس کہتے ہیں. اس ٹائم راؤ تحسین صاحب یا پرویز رشید صاحب اس کے قربانی کے بکرے بن گئے, لیکن اس کی بھی ماسٹر مائنڈ جو کہا جاتا ہے, اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے وہ کیا تھا, اچھا تھا برا تھا, جو بھی انویسٹیگیشن اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کی بھی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ مریم نواز تھی. تو مریم نواز گائے بگائے آہستہ آہستہ میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بنی, لیکن اس ٹائم تک بھی میڈیا کے ڈائریکٹلی ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. وہ بیک چینل پہ رہ کے بہت سی چیزوں کو مینیج کرتے رہے. جس طرح آپ نے دیکھا بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر ہاؤس بنی گالا میں بیٹھ کے بہت سی چیزوں کو مینیج کر رہی تھی. بینگ اے جرنلسٹ ہمیں معلوم ہے, اب تو اوپن ہوگی ساری چیزیں. ارسلان خالد کے ساتھ جو چیزیں ان کی وائرل ہوئیں بعد میں آڈیوز اور جو عمران شاہ کے بھائی جو تھے, جو ترین صاحب نے گفٹ کیے ہوئے تھے بنی گالا کے انچارج, جن کی انٹرویوز آئے اور وہ بھی آڈیوز جو ہے لیک ہوئی. تو بشرا بی بی جس طرح بیک چینل پہ رہ کے ساری چیزوں کو مینیج کر رہی تھی, ٹی وی پہ کبھی اس طرح سے نہیں آئی تھی, یا ایک انہوں نے انٹرویو دیا صرف وہ ندیم ملک صاحب کو ہم ٹی وی کے لیے, اس کے علاوہ کوئی ان کی پریزنس نہیں تھی. تو مریم نواز کی بھی اس ٹائم تک کوئی پریزنس نہیں ہے. پھر 2016-17 میں آ جاتا ہے جی پاناما لیکس. پاناما لیکس میں مریم نواز کا نام آتا ہے, جہاں سے مریم نواز جو ہے کہنے کے پراپر ڈسکس ہونا شروع ہوئی. ڈان لیکس میں تو ہوئی, لیکن یہاں سے پراپر ڈسکس ہوئی. جب تحقیقات کے لیے بلانا چاہا اداروں نے, اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا جو ان کے بھائی ہیں حسن نواز, حسن نواز غالباً تھے, جنہوں نے چینل پہ آ کے اس ٹائم جو ایک پرائم ٹائم اینکر تھے جناب جاوید چودھری صاحب, ان کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے پوری صورتحال بتائی تھی, نہیں یہ یوں ہوا ہے, یہ ایسے ہوا ہے, یہ ویسے ہوا ہے. تو یہ معاملہ وہاں سے جو ہے کس کا نام ہے لیک آؤٹ ہوا. پھر مریم صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, ثنا بچا صاحبہ کو, جس میں انہوں نے کہا تھا جی میرا تو پاکستان کیا انگلینڈ کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, میرے نام پہ تو نہ کوئی گاڑی ہے, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو اپنے بھائیوں سے اپنے والد محترم سے پیسے لے کر ساری اپنی زندگی گزار رہی ہوں, تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ انہوں نے جناب اس ٹائم انہوں نے کیٹاگریکلی اس کو کہا تھا. آج بھی جب وہ لوگ لیکن کے نام سے پروگرام تھا, جیو نیوز کا یہ پروگرام تھا جس پہ ثنا بچا صاحبہ نے ان کو انٹرویو کیا تھا, آج بھی اکثر وہ وائرل ہوتا ہے. ابھی بھی جب مریم نواز کی کوئی ایسا چیز ہو تو وہی انٹرویو ان کا چلتا ہے. تو یہ جی مریم صاحب کی جو ہے نا باضابطہ طور پہ انٹریز ہوئی میڈیا میں, اور اس کے بعد جناب جب وہ پیشیوں پہ آنا شروع ہوئی تو پھر میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن شروع ہوا. اب وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے. خوشائند ہیں, خواتین کو آگے آنا چاہیے. شاید ان کو دیکھتے ہوئے فریال طالپر صاحبہ جو ہیں سندھ میں, ان کو بھی بات چیز چل رہی ہے کہ شاید نامنیٹ کر دیا جائے, وہ آگے جا کے سی ایم سندھ بن سکے. تو یہ باقی سی باتوں کو بھی سوچنا چاہیے. ایون کے پی کے میں, ایون بلوچستان سے خواتین کچھ منسٹر رہی ہیں. زبیدہ جلال صاحبہ وزیر تعلیم رہی ہیں. سندھ سے بہت سی خواتین ہیں جو ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں تو بہت زیادہ خواتین تھیں اور بڑا قابل ستائش ان کی خدمات تھی کیبنٹ میں رہتے ہوئے.
ان میں مطلب بہت سے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کا نام لیا جا سکتا ہے, زرتاج گل کا نام, سب سے بڑھ کے وہ جو احساس کفالت پروگرام کی جو ہیڈ تھی ان کا نام لیا جا سکتا ہے, اور بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو چلیں ابھی بینگ اے خاتون ان کو ایڈمائر کرنا چاہیے, موقع ملنا چاہیے. تھوڑا 50 سالہ ہے لیکن لگتی ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, بڑا اچھا ووکل ہے, بولتی ہیں, اور ہارڈ ٹائم دیکھا ہوا ہے, جیل کاٹی ہوئی ہے. پاکستان میں عموماً یہ کچھ جو سیریز بنتی ہے تو اس میں یہ ایک خانہ جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے, جیل کاٹی ہے کہ نہیں کاٹی, اور جیل کس طرح کاٹی کہ لندن سے سیدھا پاکستان آ کر ایئرپورٹ سے اپنے والد کے ساتھ انہوں نے گرفتاری دی. پھر جب باہر آئی جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا, جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پورا بیانیہ بنایا تھا اس کو لیڈ کیا. پھر میاں صاحب مائنس ہو گئے اس ٹائم میں, پھر بھی انہوں نے جلسے کیے, اور ان ایکچوئل شی از کراؤڈ پولر. پاکستان مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے تو مریم نواز تھی. ہم نے خود ان کے جلسے کور کیے ڈفرینٹ شہروں میں, ان کو دیکھا, ان کے جلسے جلوس ریلیاں دیکھی, تو ایٹ لیسٹ لوگ آتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے. بڑی اگریسو تھی, اور پاکستان میں جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بکتی ہے انہوں نے خوب اس کو بیچا اور ایک اپنا نام بنایا, بیان بنایا. بلکہ ان کے جو ناقدین ہیں, فواد چودھری صاحب نے پچھلے سال ایک انٹرویو دیا تھا, میں نے لاہور میں ان کا انٹرویو کیا وہ, تو انہوں نے یہ بات کی, بعد میں ہیڈ لائن بنی ہر چینل کی کہ مریم نے بہت فیم اور نام کمایا تھا, اور پاکستان میں ایک خاتون کا جیل جانا, اور جیل جانے کے بعد ڈٹ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ اپنانا اور اس پہ کھڑی رہنا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی طرح آئی تھی, اوپر بڑھ گئی تھی, تو مریم نواز نے بھی اسی طرح اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی تھی. لیکن فواد صاحب نے جو اگلا جملہ کا وہ بڑا مزے کا تھا کہ ان کے چچا اس ٹائم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے اس کی ساری جو سیاست تھی اس کو ختم کر دیا. تو لگا ہمیں بھی یوں ہی ہے کہ مریم نواز نے ایک پالیٹکس میں ایک اچھا نام بنایا تھا, میاں صاحب مجھے کیوں نکالا تک تو چلے ٹھیک تھا, لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جو حشر ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت ہی برا ہوا ہے. چلیں ابھی ایک متحرک ہیں, ان کے اوپر ان کی پولیٹیکل سوچ پہ بات کی جا سکتی ہے, ان کے وے آف ٹاک کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. وہ اگریسو ہیں چیزوں کے اوپر, کبھی کبھی وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ارشد شریف صاحب کے انتقال پہ جس طرح انہوں نے ٹویٹ کر دیا, بعد میں بے شک ڈیلیٹ کر دیا, غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کچھ چیزیں ہیں جس میں میچورنس کی ضرورت ہے, تو شاید پہلا سرکاری عہدہ ان کو باضابطہ طور پہ ملے گا. پہلا الیکشن اس میں وہ بن گئی ہیں جناب, ممبر نیشنل اسمبلی بنی ہے, پنجاب اسمبلی بھی بنی ہے, اور پہلی بار سرکاری عہدہ آج خود انجوائے کرنے جا رہی ہیں. تو اب بہت سی چیزیں ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, اور ہوپ سو کہ 12 کروڑ کا پنجاب, عثمان گزار ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا, اس کے بعد یہ والا ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے. لیکن بینگ اے خاتون میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں, اور ان کے لیے گڈ وشز ہیں. تھینک یو سو مچ.